اے بنو عدی کے سردار فاروق، اللہ کے دین میں قوی، اپنی جان اور مال جو ہے اللہ کی راہ میں جو ہے وہ خرچ کرنے والے ہیں۔ تعریف ہے۔ اب پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، مرحبا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد، آپ کے داماد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا تمام بنو ہاشم کے سردار، تعریفیں کر رہا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے او بھائی، اللہ سے ڈر اور منافقت کو ختم کر دے، تو منافق ہے، چھوڑ دے، ڈر اللہ سے۔ اس نے کہا نہیں، میں تو پکا ایمان والا ہوں۔ اور پھر صحابہ کرام کے جانے کے بعد کہنے لگا، دیکھا میں نے کیسے بات سنائی ان کو، دیکھا اپنے ساتھیوں کو کیسے میں نے بات سنائی، کیسے جو ہے میں نے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اب جب اس نے یہ باتیں کی نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن کی آیت نازل فرما دی، قرآن کی آیت نازل فرمائی، فرمایا محبوب ان کا انداز کیا ہے، جب ایمان والوں سے یہ ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں قالوا آمنا، ہم ایمان لے کر آئے ہیں، ہم تو مومن ہیں، ہم تو جانیں قربان کرنے والے ہیں۔ اور جب یہ اپنے کافروں سے ملتے ہیں تو ان کا انداز کیا ہوتا ہے، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو معاذ اللہ جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے مذاق کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ تو ہم ٹھٹھا کرتے ہیں۔ سامعین محترم، یہ جو وہ مذاق کرتے تھے، قرآن مجید فرقان حمید نے اس کو بیان فرمایا۔ اور وہ کیا کہتے تھے، مسلمانوں سے تو ہم صرف مذاق کرتے ہیں۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ ان کو مذاق کی سزا دے رہا ہے، دنیا میں بھی دے رہا ہے، اور قیامت والے دن بھی اللہ ان کو ان کے مذاق کی سزا دے گا، انہیں اس کی سزا ملے گی۔ امام ابن المنذر نے ابو صالح سے روایت کیا ہے کہ دوزخ میں دوزخیوں سے کہا جائے گا کہ دوزخ سے نکلو۔ اب دوزخ میں رہنے والے جب دوزخیوں سے یہ کہا جائے گا کہ دوزخ سے نکلو تو وہ دوڑ نہیں لگائیں گے کہ ہماری تو جان چھوٹ گئی، ہم تو بچ گئے، موجیں لگی ہماری۔ تو کہا جائے گا کہ بھئی ایسے کرو، دوزخ سے نکلو، دوزخ کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جب وہ دوزخ کے کھلے ہوئے دروازے دیکھیں گے تو وہ دوزخ سے نکلنے کے لیے بھاگیں، دوڑ لگا دیں۔ اور مومن جنت میں اپنے تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ مومن جو ہیں، جو ایمان کی حالت سے اس دنیا میں جنہوں نے وقت گزارا ہے، یاد رکھ لیں یہ ایمان بڑا قیمتی ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے آپ لوگوں کے پاس، اس کی حفاظت کر لیں۔ آج کا دور فتنوں کا دور ہے، یاد رکھ لیں، فتنوں کا دور ہے۔ کوئی معاذ اللہ جو ہے اصحاب رسول کے بارے میں زبان درازی کر رہا ہے، کوئی اہل بیت اطہار کے بارے میں زبان درازی کر رہا ہے۔ بچ جائیں ایسے لوگوں سے، ایسے فتنوں سے بچ جائیں، یہ دور آ گیا ہے۔ اپنا ایمان بندہ حفاظت کے ساتھ لے کر دنیا سے چلا جائے تو بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی دولت ہے آپ کے پاس، اس سے بڑی کائنات میں وہ دولت نہیں، یاد رکھ لیں۔ مومن ہونا، مسلمان ہونا، ایمان والا ہونا، یہ انسان کے پاس سب سے بڑی دولت ہے، اس کی حفاظت کریں۔ فرمایا
مومن جو ہیں وہ تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور یہ منظر جو ہے اس کو دیکھ رہے ہوں گے، کافر دوڑ لگا رہے ہیں، منظر دیکھ رہے ہوں گے، اور جب کفار دروازوں کے قریب پہنچیں گے دروازوں کے، ادھر مذاق کرتے تھے، ٹھٹھا کرتے تھے مومنوں کے ساتھ، اب ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا، نکلیں گے، دوڑ لگائیں گے، دروازوں کے پاس پہنچیں گے، جیسے ہی دروازوں کے پاس پہنچیں گے دروازے بند کر دیے جائیں گے، دروازے بند اور کہا جائے گا اچھا تو مذاق کرتے تھے، ایمان والوں سے مذاق کرتے تھے، ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا، ان کو یہ بھی سزا دی جائے گی۔ تو یہ جو منافقین ہیں یاد رکھ لیں، اگر اس کا آپ جو ہے باریک بینی کے ساتھ مطالعہ کریں تو بات اتنی سمجھ میں آتی ہے، حسد کی وجہ سے اور مال کی وجہ سے یہ لوگ جہنم کے گڑھے میں گئے۔ ایک تو حسد کیا تھا؟